صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پروگرام وبرکاتہ۔ شریعت کے اجالے میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں۔ قربانی کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب محترم افضل اتاری شاذلی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین محترم، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ حضور علیہ صلاۃ والسلام پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کہ درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے 10 درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتا ہے، درود پاک پڑھنے سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آئیے ناظرین محترم، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، سوال یہ ہے کہ گائے کی قربانی میں 7 سے کم شرکا کا کیا حکم ہے؟ تو آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ گائے کی قربانی میں 7 سے کم افراد شریک ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹا جانور ہے، بکری، دمبا وغیرہ، یہ ایک جانور ایک فرد کی طرف سے قربانی ہو سکتا ہے، اور جو بڑا جانور ہے گائے اور اونٹ وغیرہ، اس میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور 7 سے زیادہ یعنی اتنے افراد شریک ہو، کم یا زیادہ، کہ وہ ہر ایک کا حصہ 7ویں سے مطلب کم ہو، تو یہ کسی کی قربانی درست نہیں ہے۔ 7 حصے تک ہو سکتا ہے، 7 سے کم بھی ہو سکتا ہے، 6 افراد مل کے بھی برابر برابر حصے لے سکتے ہیں، 5 افراد، 4، 3، 2، یہاں تک کہ ایک فرد بھی جو ہے، ایک بندہ، ایک آدمی بھی یا ایک عورت بھی پوری ایک گائے کی قربانی اپنی طرف سے، یعنی ایک حصہ بطور ایک حصہ کے جو ہے پورے ایک بڑے جانور کی، اونٹ یا گائے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو 7ویں حصے سے کم کسی کا حصہ نہ ہو، 7ویں حصے سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ 6 افراد جو ہے وہ 6 حصے بنا لیں، 2 افراد 2 حصے بنا لیں، آدھی آدھی گائے لے لیں، یہ ہر طرح مطلب درست ہے۔ 7 سے زیادہ افراد نہیں ہو سکتے، یا 7ویں حصے سے کم کسی کا حصہ ہو۔ مثال کے طور پہ 3 افراد نے جو ہے وہ گائے میں حصہ لیا، تو ایک شخص یہ کہے کہ بھائی یعنی میرا حصہ جو ہے وہ 7 حصے آپ دونوں کے ہیں، اور میرا حصہ جو ہے وہ 8ویں میں شامل ہے، تو یعنی کسی کے حصے، ایک شخص یا کسی کے بھی حصے میں 7ویں حصے سے کم آئے تو یہ درست نہیں ہے، پھر کسی کی بھی قربانی اس صورت میں درست نہیں ہوگی۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ گائے کی قربانی میں نہیں 7 سے کم
یہ زیادہ یعنی شراکت دار کا حکم آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ بکرا دمبا ان میں ایک ایک حصہ ہے، اور گائیں اونٹ وغیرہ ان کے 7 حصے ہوتے ہیں، تو 8واں حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ حضرت سے جانتے ہیں کہ ایصال ثواب کی نیت سے ایک حصہ قربانی میں شرکت کا کیا حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ ہمارے ناظرین کو آپ ارشاد فرما دیجیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی کہ 7ویں حصے سے کم کسی کا نہ ہو، 7 حصے تک جو ہے وہ بڑے جانور میں قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ 2 افراد نے ایک بڑی گائے وغیرہ یا اونٹ وغیرہ لیا اور اس میں 3 حصے 2 افراد نے آپس میں بانٹ لیے، یعنی 6 حصے تو اس طریقے سے ہو گئے، اور ایک حصہ بچا، تو ایک حصہ جو ہے وہ دونوں افراد مل کے بطور ایصال ثواب کسی کے لیے بھی، کسی مرحوم کے لیے یا کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اللہ کے کسی ولی کے لیے یا اپنے کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، اگر اس کو ایک حصے کو متعین کر لیتے ہیں، وہ چاہے آدھا آدھا ہی ہو، تو یہ درست ہے۔ ایک حصہ، 2 حصے، یا جو ہے وہ یعنی عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے قربانی میں، کہ 3 حصے جو ہے وہ 2 افراد نے یا جتنے بھی افراد شامل ہیں، تو کچھ حصے جو ہے یہ مثال کے طور پہ 6 حصے تک مثال اپنے اس کے لیے قربانی کے لیے شامل کر لیں، اور ایک حصہ عقیقے کا بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، یا ایصال ثواب کا بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ 1 2 3 جتنے بھی حصے شامل کرنا چاہیں، اگر اپنی طرف سے واجب ادا کر لیا ہے کسی شخص نے، تو وہ پوری گائے بھی بطور ایصال ثواب قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے سوال اور جواب سماعت فرمائے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایصال ثواب کی نیت سے، یعنی اس میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ یا پھر اللہ کے ولی یعنی حضور غوث الاعظم یا خواجہ غریب نواز یعنی جو بھی اللہ کا ولی ہے، یا پھر وہ ہمارے مرحومین یا ہمارے والدین یا ہمارے بہن بھائی جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ایصال ثواب کی نیت سے قربانی میں ان کا بھی حصہ ملا سکتے ہیں، اور حقیقے کا بھی حصہ قربانی میں ملایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ثواب کی نیت سے، امت کی بھلائی کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے میں اگلے سوال کے لیے حضرت سے رجوع کرتا ہوں کہ والدین زکوٰۃ لیں اور بیٹا قربانی کرے، اس کا شرعی حکم ارشاد فرما دیجیے۔ والدین، ہر شخص کا معاملہ اپنا ذاتی ہے۔ اگر والدین جو ہے وہ زکوٰۃ لیتے ہیں تو اس سے بیٹے کی قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹا اگر اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اولاد کو یہ چاہیے کہ والدین کی ضروریات کو پورا کریں، جتنی ان کی حیثیت ہے، سکت ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق والدین کی جو بھی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بالفرض اگر اتنی مطلب غریبی کے معاملات ہیں کہ بیٹا ان کی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، اور اگر وہ یعنی مالک نصاب، صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی اگر حاجت ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو پھر ایسا شخص جو صاحب نصاب ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا یہ درست نہیں ہے، اور جس کو پتہ ہو کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے اس کے باوجود زکوٰۃ مانگ رہا ہے، تو اگر کوئی شخص ایسے شخص کو زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ کا فرض بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں اور ان کو حاجت ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو ان کا زکوٰۃ لینے کا تعلق والدین کا اپنا ذاتی ہے، اور اولاد کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ اگر ان پہ قربانی لازم ہوتی ہے تو وہ قربانی
کریں گے ان کی قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے اگلے اور بہت ہی اہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے اور حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف بھی آتی ہے، اور اس پہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس پہ فاتح ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو حضرت سے جانتے ہیں کہ قربانی کے گوشت پر یعنی فاتح کرنا کیسا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ قربانی جب بندے نے کر دی، اس کا اپنا واجب ادا ہو گیا، ٹھیک تو اب یہ قربانی کا گوشت اس کی اپنی ملک ہے۔ ٹھیک تو بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ خود اپنے استعمال کے لیے رکھے۔ بہتر طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قربانی کے 3 حصے گوشت کے نہیں کرتا اور وہ کسی کو بانٹتا نہیں ہے، یا تھوڑا بہت بانٹ دیتا ہے باقی رکھ لیتا ہے، تو بہرحال یہ اپنے گوشت کا مالک ہے، یہ خود بھی رکھ سکتا ہے اور اس کو سب بانٹ بھی سکتا ہے، سب خود بھی رکھ سکتا ہے، اور 3 حصے کر کے جو افضل طریقہ ہے اس کے مطابق بھی عمل کر سکتا ہے۔ تو جو بھی اس کی ملکیت میں گوشت ہے، وہ چاہے سب رکھا ہو چاہے کچھ رکھا ہو، اس پہ وہ اس کی ملکیت میں ہے، وہ ایصال ثواب بھی اس میں کر سکتا ہے، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کر سکتا ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہدیہ ثواب پیش کر سکتا ہے۔ اللہ کے ولیوں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر اولیاء کرام رحمہم اللہ کی بارگاہ میں بھی ہدیہ ثواب نظر پیش کر سکتا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے سوال کا جواب جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جناب محترم مفتی افضل شاذلی مدنی نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ ناظرین محترم، قربانی کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، جو باریکیاں ہیں، اس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ قربانی عالم اسلام میں بہت بڑے پیمانے پر، بہت بڑی تعداد میں، اگر میں بات کروں کراچی شہر کی، تو یہاں کی تو بات ہی الگ ہے۔ کراچی شہر میں یعنی قربانی اتنی بڑی تعداد میں ہوتی ہے، شاید اس کی مثال نہ ملتی ہو، کہ یہاں جو جانوروں کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑی عروج پر ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں وہ مہنگے جانور خریدنے والے بڑے بڑے یعنی سرمایہ دار موجود ہیں۔ یعنی 10 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ جو ہم تصور نہیں کرتے، وہ جانور کراچی میں آتے ہیں، اور اہل محبت جو اللہ کی راہ میں انہیں قربان کرتے ہیں۔ تو اذان محترم، یہ ایک ایسی چیز ہے، آج کل بچوں میں بھی بڑا مطلب جو نا قربانی کا جب جانور دیکھتے ہیں تو انہیں بھی بڑا ذوق و شوق ہوتا ہے کہ پڑوس میں جانور آ گیا یا رشتہ داروں میں جانور آ گیا، تو والدین یعنی صاحب نصاب صاحب حیثیت نہیں ہوتے، لیکن بچے ضد کرتے ہیں کہ ابو جان آپ بھی قربانی کا جانور لائیں۔ تو والدین جو نا وہ محبت کے اندر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ ایک سیلز مین میرے پاس آیا، اور اکثر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار وہ بچہ ضد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جب تک کہ قربانی کا جانور نہیں آئے گا تو میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور کھا پی بھی نہیں رہا تھا۔ تو میں بڑی مطلب جو نا کشمکش میں تھا۔ بہرحال جی، میں نے اپنے جو اونر تھے، سیٹ تھے، میں نے ان سے جو نا ادھار پیسے لیے اور بکرا لا کر دیا۔ کچھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، انسان مجبور ہو جاتا ہے بچوں کے آگے، اور اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں، جب ہم علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، مفتی صاحبان کے پاس بیٹھیں گے، تو اس کے مسئلے ہمیں پتہ چلیں گے۔ تو آئیے میں آخری سوال حضرت سے کرنے جا رہا ہوں، کہ سوال یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ارشاد فرمائیں گے۔ خصی جانور
کے حوالے سے عام طور پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک عیب ہے اور عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو شرعی حکم میں یہ ہے کہ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود خصی جانور کی قربانی فرمائی، جیسے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کے دن 2 خصی یعنی کیے ہوئے خوبصورت جانوروں کی قربانی فرمائی۔ تو چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی خود فرمائی ہے، تو لہٰذا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت کا حکم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو عیب قرار دیا ہے یا جس چیز کو عیب تسلیم فرمایا ہے، مانا ہے، وہ عیب ہے، اور جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیب شمار نہیں کیا تو ہم اپنی جانب سے کسی چیز کو عیب نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا جو عیب ہیں دیگر معاملات میں وہ تو ہیں، لیکن خصی جانور کی قربانی کرنا یہ بالکل درست ہے اور افضل ہے۔ اور عام طور پر بھی ہم اگر بازار میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، تو جو خصی جانور ہے وہ عام طور پہ مہنگا ملتا ہے، اور جو خصی نہیں ہوتا یعنی اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے، جو اوریجنل حالت ہے اس میں ہوتا ہے، تو اس جانور کا گوشت یا وہ جانور جو ہے وہ عام طور پہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا، سستا ہوتا ہے۔ تو مارکیٹ کے اعتبار سے بھی یہ خصی جانور کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو اسی اعتبار سے قربانی کے لیے بھی خصی جانور کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا، لہٰذا ہم اپنی جانب سے اس کو عیب نہیں کہیں گے، بلکہ یہ بالکل درست ہے اور افضل ہے۔ تو ناظرین محترم، کتنی خوبصورت بات ہمارے سامنے آئی کہ خصی جانور کو تقریباً عوام الناس میں شک و شبہات میں رہتے ہیں نا، تو کتنی پیاری بات حضرت نے بتائی کہ ہمارے پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کو پسند فرمایا، اور اس کا گوشت بھی آپ نے فرمایا یہ سے وہ مہنگا بھی بکتا ہے، تو کتنی ایک خوبصورت بات ہمارے سامنے آئی۔ تو ناظرین محترم، ایسی اچھی اور خوبصورت باتیں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا کو دیکھتے رہیں، اور ہمارے اس چینل پر بیان نافی اسے آپ ضرور دیکھا کریں، کیونکہ یہ اصلاحی مطلب جو نا آپ کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں اور امت کی بھلائی کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے بیان نافی کو عام کریں، کیونکہ بیان سے جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کی کیفیت، انسان کی تقدیر و مزاج وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات ہمارے بیان نافی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شریعت کے اجالے اور دیگر جو پروگرام ہیں ہمارے چینل پہ چلنے والے، ثواب کی نیت سے، دین اسلام کی خدمت کی نیت سے آپ اسے شیئر کرتے جائیں، اور اللہ اور اس کی رسول کی رضا حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ میں تمام ویورز سے، تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ تمام حضرات اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے شاہد قادری آ رہی اور ہمارے مہمان جناب محترم مفتی افضل اتاری شاہدلی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔